إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين ذی وقار علماء کرام وصحباء یقیناً درس قرآن و حدیث جو برادر محترم اشفاق صاحب سے دے بیٹے دی ولادت دے موقع اور سنت نبوی عقیقہ دے پروگرام دے شرکت دی دعوت چند گزارشات اسی حوالے نہ بھی بیان کرن دی کوشش کرن ہر باپ کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد صالح ہوئے نیک ہوئے اگر خود نیک نہ بھی ہو اولاد کے حوالے نال یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک ہوئے فرما بردار ہوئے قرآن و حدیث اگر انسان اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے والدین بھی چاہیے اور جوانن بھی چاہیے
کہ بوقت نکاح بیوی دا انتخاب، زوجہ دا انتخاب جو ہے اس دے اندر صالحیت دا خیال رکھا ہے۔ بیوی پاکیزہ ہوئے، بیوی نیک ہوئے، صالح ہوئے، کیونکہ اسے بیوی دی بنیاد کی خاندان بنے، آگے نسل تواڈی پہلے۔ جس نو دا انتخاب اسی کر رہے ہو اپنی نسل دے پھیلاؤ لئی، اس دا کردار، اس دا اخلاق، اس دی سیرت، اس دی ظاہر اور باطن پوری طرح چھان بین کیجئے۔ ایک گھر کی بنیاد بن رہی ہے، ایک خاندان کی بنیاد بن رہی ہے، مذاق تو نہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ بیوی کا انتخاب سوچ سمجھ کے قرآن و احادیث کی روشنی دیکھا جائے کہ جس نہ نکاح ہو رہا ہے، کیا یہ عورت میرے گھر آ کے میری اکھان دی ٹھنڈک بنے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ صرف خاندان کی بنیاد پہ ہی نہیں، برادری کی بنیاد پہ نہیں، اس دا دین اور اخلاق ساتھ دے کی۔ اگر تواڈے خاندان قبیلے نال اس دا اخلاق بھی مل گیا ہے کہ اللہ دی رحمت، لیکن قبیلہ ملتا ہے، برادری ملتی ہے، لیکن اخلاق اور کردار اور دین وہ دے پاس نہیں ہے، تو اپنی زندگی برباد مت۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اتنی گرمی تقریر تے کہ میں نے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، کوشش میں کرنا مگر ممکن نہیں نظر آ رہا، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ تسی ویسے پنجابی سمجھ دے ہو، تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، خاندان بھی قریش، جوڑ سی نبی علیہ السلام، خاندانی لحاظ سے مال اور دولت بھی سی، ساتھ سیرت، اخلاق اور کردار بھی سی۔ اور آپ کی ساری اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ دبی ہے، باقی ساری اولاد سیدہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن پاک جوان۔ تین بیٹے طیب، طاہر، قاسم، اور بعض نے کہا کہ طیب و طاہر ایک ہی ہے اور قاسم یعنی دو بیٹے، اور صاحب چار بیٹے، زینب، رقیہ، ام کلثوم،
اور چوتھی اور آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور یہ بات تو علم چاہیے ہو جائے گی کہ آج کل میڈیا پر سب تو زیادہ ہے ہی بات پنجاب اسمبلی اندر قانون قرارداد پاس ہوئی کہ نبی علیہ السلام دی ساری ازواج مطہرات نال جدوں بھی ذکر خیر کرنا ہے تے نال ام المومنین لکھنا ہے اور رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا ہے۔ جو قانون بنے ساتھ کسی پیغمبر کا ذکر آئے اس دے نام علیہ السلام لکھنا ہے، قانون بنے۔ اور صحابی رسول کا نام آئے تو ساتھ لکھنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین چوہاں جس کا ذکر آئے اس میں یا امیر المومنین لکھنا ہے یا خلیفۃ المسلمین لکھنا ہے تے نال رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو خاتم النبیین لکھنا ہے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک گروہ نے انکار کی اور کھلے عام میڈیا تے آگے کہہ رہے ہیں سن مجبور کیتا جا رہے ہیں ام المومنین لکھن، اسی نہیں لکھنی، سن مجبور کیتا جا رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھن تھے، اسی نہیں لکھ دے، اسی نہیں من دے۔ سن مجبور کیتا جا رہے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو تے خلیفۃ المسلمین لکھو، اسی من دے ہی نہیں۔ کتنی جرأت کی بات۔ وقت ہے کہ آپ و شاندہ ایک پلیٹ فارم تے عظمت صحابہ علی اکٹھے ہو جان، اس تو اور حساس وقت کوئی نہیں ہوئے۔ اور پھر دیدہ دنستہ اگلی جڑی بات کہی ہو اس تو بھی بڑی اسی نبی علیہ السلام دی بیٹیاں اندر نام لکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی، جبکہ بیٹیاں یہ ہے نہیں۔ ایک کو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا سنچار منن تے مجبور کیتا جا رہا، جبکہ قرآنی نص کہ نبی علیہ السلام دی بیٹی ایک نئی جمع دا سیغہ و بنات قرآن ایک بیان اور بنات ایک دا لازم ہے کہ تین تے ہوں، لیکن حدیث ایک موجود ہے کہ چار۔ جس طرح ایک مولوی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان یہ بات کہی کہ ان سے اجتہادی خطا ہونے کا امکان ہے، بس اتنے الفاظ کہے کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، پرچہ جیل میں اور پورے گروہ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس سے محبت ہو، عقیدت ہو، پیار ہو، اس کے خلاف کوئی جملہ سننے کے لیے بندہ تیار نہیں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ کہوں گا کہ صدیق کے بارے میں ہمارا دل ایسے ہی دھڑکتا ہے، اور سیدنا عمر عثمان کے لیے بھی ہمارا دل ایسے ہی دھڑکتا ہے۔ ان کے خلاف کوئی ایک جملہ کسے
میڈیا پر تو نگیاں گانی ہیں صدیق کے، تو اسی طرح دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے ثابت، ہماری زندگی صحابہ کرام ہیں، اگر ہماری زندگی میں صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہے تو ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہم مرنا چاہتے ہیں۔ اس زندگی کے فضول ہے جس زندگی میں اصحاب رسول کی عزت عظمت شان ناموس محفوظ نہ ہوئے اور ہم زندہ ہو۔ تھوڑا کی خیال میں نے تھوڑے بھی گڑبڑ لگ دی، صحابہ دی عزت لئی تیار ہو پھر نیڑے نیڑے ہو پتہ لگے وہ تیار ہو، جڑا نہیں تیار ہو پیچھانو ہو، جڑا تیار ہے تھوڑا جے اور نیڑے لگ نہیں پکھا نہیں چلا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دا انتخاب نبی علیہ السلام نو آفر آئی پیغام نکاح، آپ نے انہوں دی شہرت، انہوں دا مقام، انہوں دی طہارت، انہوں دی پاسکیزگی، انہوں دی امانت، انہوں دیانت، ساری چیزاں سنیا۔ آپ نے چچا ابو طالب اس پیغام میں قبول کرن دا مشورہ، اور آپ نے گھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس بیوی کا کردار دیکھیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلی رات سیرت کتابوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نبھا نہ ہو، میرے پاس مال نہیں ہے اور تو ایک خاتون ہے اور مالدار ہے، یہاں تو عورتیں لڑتی ہے پیسوں جھگڑتی ہیں، یہ میرا ہے، شور سے جھگڑا ہے، یہ سونا میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ چیز میری ہے، میری ہے، گھر کے دوسرے فرد کو استعمال کی اجازت نہیں، دوسری بھابی کو استعمال کی اجازت نہیں، ماں کو ساس کو استعمال کی اجازت نہیں، یہ میرا ہے، یہ میں لائی ہے۔ حتیٰ کہ جھگڑ پڑے تو شوہر کو بھی استعمال کی اجازت نہیں کہ یہ سارا کچھ میرا ہے۔ ایسی بیوی کو کیا کرنا ہے گھر میں جو کہے سب کچھ میرا ہے، یہ میں کسی کو نہیں دے سکتی، یہ مال میرا ہے، یہ جہیز میرا ہے، یہ سامان میرا ہے۔ حالانکہ عام برتن دیاں چیزیں، عام استعمال کی چیزیں تو ہر بندے کو دینا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قرآن نے بیان کیتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عام برتنے کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ ہمارے گھروں میں جھگڑا ہے، یہ جگ میرا ہے، یہ استری میری ہے، یہ چیز میری ہے، لڑائی ہیں عورتوں کی بھابیوں کے آپس میں جھگڑے، ایسی عورتیں گھر کے ماحول میں تباہ کر لڑائیاں پاندیاں نے، جھگڑے پاندیاں نے، اختلاف، انتشار، فساد، حد وقت گالی گلوچ، گھر میں غصہ، لڑائی، مار کٹائی جاری۔ پچھلے دنیں تو سب میڈیا تے دیکھے اور سنیا ہوئے گا کہ بندے نے اپنی ماں نو گھسیٹے اور مارے اور گالیاں ننگیا۔ بیوی کے پیچھے لگ کے، ماں کہتے ہیں یہ بیوی کے پیچھے لگ گئے اور وہ ماں کو بدکارہ کہہ رہا۔ کوئی گندہ ایسا لفظ نہیں جو اس نے ماں کے لیے نہیں بولا۔ یہ سارے گھر کا جو ماحول ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت رشتہ انتخاب اس کے اخلاق اور کردار تعلیم کو دیکھا۔ جس کی ماں کا گھر اخلاق درست نہیں ہے اس کی بیٹی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی ماں اپنے گھر میں کنٹرول رکھتی ہے، مردوں کو نیچا رکھتی ہے اور ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، خود فیصلے کرتی ہے، کیا سمجھتے ہے اس کی بچی آگے تمہاری بات مانے گی؟ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اس گھر میں نکاح کرو جس گھر کی عورتوں کے بچے زیادہ ہو،
یعنی جس کی ماں کے بچے زیادہ ہیں، خالہ کے بچے زیادہ ہیں، بہن کے بچے زیادہ ہیں، تو معنی کیا ہوگا کہ یہاں بھی انشاءاللہ اولاد ہوگی اور کثرت ہو۔ تو اخلاق کو بھی دیکھ لو کہ ماں کا اخلاق اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، اس کی خالہ کیسی ہے، تاکہ یہ اسی نسل سے، اسی خون سے، اسی دودھ سے پلی ہے، یہ کیسی ہو۔ لیکن حدیث بخاری یاد نہیں ہے، صرف قربانی کے جانور خریدنے کا ذوق اور ذبح کرنے کا ذوق ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا تھا اسماعیل کو، گھر کی چوکاٹ بدل۔ حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں بد اخلاق، بد زبان، گالی گلوچ دینے والی عورت اور وہ شوہر طلاق نہ دے تو اللہ اس شوہر کی عبادت قبول نہیں کرتی، دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ بیوی بد اخلاق گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس سے آگے نسل بڑھے گی، نسل بھی ایسی ہو۔ کیا کہا تھا؟ کوئی بد عقیدگی کی تھی؟ نہیں۔ کوئی شرک کیا تھا؟ نہیں۔ جرم کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا۔ پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ فرمایا شکار پہ ہے۔ فرمایا گزارا کیسا ہے؟ فرمایا ہر کا شکار پہ ہی رہن دے، گزارا کی ہونا۔ شوہر کی تعریف نہیں کی، عدم موجودگی میں شوہر کی غیبت کی ہے، گلہ کی ہے، عدم موجودگی میں گھر کے اندر گزران کو بار بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو پڑوسن کو بتائے کہ میرا شوہر ایسا ہے، جو پورے محلے کو بتائے کہ ہمارا گزران ایسا ہے۔ ایسی عورت گھر میں، یقین جانو یہ عورت نہیں ہے، ڈھائن ہے، پورے ماحول کو برباد کرے گی، تباہ کرے گی۔ کیا فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اسماعیل شکار پہ گیا ہوا ہے، گزران اچھا ہے، گوشت مل جاتا ہے، دودھ مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے؟ فرمایا اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور کہنا اس چوکٹ کی حفاظت کرنا۔ دو بیویوں کا کردار ہے، دو بہوؤں کا کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس پہلو سے دیکھنا شروع کر دیا، باپ کیسے تھے، بیٹے کیسے تھے، شوہر کیسے تھے، گھر کے اندر تربیت، ماحول کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا، سیرت کیسی تھی، توحید میں کتنے پختہ تھے، دعا میں اللہ کی قرب کتنی حاصل تھی، ازمائشوں میں کس طرح پورا اترتے تھے۔ ابراہیم کو جس صورت میں پڑھو گے تمہیں پوری سیرت بتلائے گی کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ کو بھی فرمایا کہ محبوب اپنا عقیدہ ایسے بنائیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسی اقتداء کیجئے، پیروی کیجئے۔ عقیدہ ہم ملت ابراہیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو انتخاب ہے کس نے کیا ہے؟ آپ خود نے اور آپ کے چچا نے۔ سیدہ خدیجہ کا انتخاب ہوا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا گروہ جو سیدہ خدیجہ کے سیرت و کردار میں کوئی نقص نکال سکے؟ انتخاب ابو طالب ہے، انتخاب برادری ہے، انتخاب مصطفیٰ ہے۔ لیکن سجا اللہ کے اندر بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا، جس خدیجہ کا انتخاب پیغمبر کے لیے پیغمبر نے خود کیا، اس وقت جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور جس کا انتخاب چچا نے کیا، قوم و برادری نے کیا، اس میں آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکا۔ اور میں کیسے اجازت دے دوں اس میں نقائص نکالنے کی جس کا انتخاب ہی رب نے خود کیا، وہ امی عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خدیجہ سے نکاح ہوا تو اس وقت پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ وہ جب سیدہ سے نکاح ہوا، جس کو ام المومنین لکھتے ہوئے کہ فرقے کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم کیسے لکھیں، ہمارے ہاتھ ٹوٹ تمہارے جائیں، تم لکھ ہی نہیں سکتے۔
تمہارے ہاتھ سینے پر مارنے کے لیے رہ گئے یا تھپڑ مارنے کے لیے رہ گئے یا زنجیروں کے لیے رہ گئے، تم کیسے لکھو اس ہستی کی سیرت، کردار، شان کو جس کا انتخاب کس طرح ہوا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمادنا عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ریشمی رومال دے اندر میں حالت نیند اندر سامنے سوئے اور سادی صحیح البخاری اندر میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور ایک ریشمی رومال لے کے آئے خواب اندر اور فرمایا اس رومال ادھرا کھولو، رومالو کھولیا گیا تے میں نو پوچھیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رومال اندر ہے تصویر رب نے بھیجی، رب بھیجے تصویر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ٹائم کیوں ہے؟ 11:30 ہوئے نا؟ 11:30 نہیں ہوئے گھڑی سے؟ اچھا ایتے گھڑی ہے کو نہیں تھے، وہ گھڑی خراب ہے۔ ویسے میں جدوں میں آمد پاڑی انتظامیہ دے خلاف میرے کل گل کیوں ہو جاندی ہے؟ اللہ دا حکم اللہ دا امر ہے۔ ویسے من پیار ہے توڑے پورے پڑھنال صدر صاحب نالی خزانچی صاحب میرے کو نراز بزرگ نہ ہوئے، ویسے میں کیا کرنا بجے سے مسیح دی گھڑی خراب ہوئے ادھو تو صدر نو بدلنا چاہیے۔ انہوں اینا بھی نہیں پتا بکر مسیح دی گھڑی خراب۔ چلو بہرحال ایک گھڑی بدل لو صدر ٹھیک، گھڑی بدل بدل لو گے انشاءاللہ۔ آئے دوالی ٹھیک ہے، شکر کرو ایتھے کو نہیں جی، ایتھے گھڑی ہوں دی وہ بڑی خطرناک ہوں دی، وہ مولوی واسطے ہوں دی ہے، وہ مولوی نے پتہ لگ جائے بٹھایا موٹا ہے، تو پھر بندہ ایس پاس ہو ویندہ ہے صدر ایس گھڑی ہلو، تو پھر ادھر ٹائم ہو وجہ سے پھر وہ مولوی ہل ویندہ ہے تو مولوی اس گھڑی ہل ویندہ ہے، پھر تریاں دے کمپرومائز ہوندہ ہے، پھر بندہ مولوی بچارہ اتر آندہ ہے، وہ ناراض ہوئے گی جماعت۔ اللہ توڑی اس محبت کو قبول فرمائے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ کون ہے مصور؟ تصویر بنانا لگا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تصویر بھیجئے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواب اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آپ فرماتے ہیں عائشہ تیرا فوٹو تیری تصویر میرے کول جبریل علیہ السلام خواب اندر لے کے آئے، ایک ریشمی رومال اندر کتنا مقام ہے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی تصویر نومی چھپایا گیا ہے کس رومال اندر، ریشمی رومال اندر، اور دکھایا گیا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے جو ہی فرمان دینا ہے میں تصویر میں کی ہجے پردے دیا کام نازل نہیں سی ہوئے کہ سیدہ کائنات عمر اندر چھوٹی آنے اور نبی علیہ السلام برہا مرتبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر جاندے سن آپ نے سیدہ کائنات کو دیکھے ہویا سی آیت پردہ بھی نہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بچی آنے ہجے عمر دے اندر چھوٹی آنے فرمایا میں کیا ہے جبریل تے لگ دے میں نو ابو بکر دی بیٹی عائشہ ہے فرمایا اما ابو جی دنیا اندر بھی تے جنت اندر بھی
دنیا اندر اور جنت میں یہ تمہاری بیوی ہوگی. یہ نص ہے صحیح البخاری میں. اب بتاؤ کوئی راستہ میں بتاؤ ایسی پاکیزہ ہستی کا انکار ہم کریں. ایسی پاکیزہ ہستی جس کی شان میں قرآن میں 18 آیات نازل ہوں، جس کی معرفت میں سورہ نور نازل ہو، جس کی طہارت پاکیزگی رب بیان کرے ان الفاظ کے ساتھ کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. ایسی اماں جی کے بارے میں اگر کوئی شخص نزیبہ الفاظ کہے اور کہے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھ سکتے، ہم المومنین نہیں لکھ سکتے، تو پھر سن لو اگر تمہاری زبانیں ان کی توہین پر مجبور ہے تو ہماری زبان ان کے فضائل و مناقب پر مجبور ہے. حالات جو بھی ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن صدیقہ کائنات کی عزت عظمت پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں. اصحاب رسول آل رسول ہمارا ایمان ہے، یہ ہے ہمارے جینے کا رنگ اور ڈھنگ ہے. ان کی محبت عقیدت میں ہم جیتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی حلاوت و مٹھاس ہے. آل بیت اور اصحاب رسول ہمارے ایمان کی حلاوت ہے. ان کے ساتھ ہماری عقیدت، ان کے ساتھ ہمارا پیار دنیا کے اندر ہی نہیں، ہماری تو سیدنا انس کی طرح دعا ہے کہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو. ہم تو ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اللہ جن پر تو نے انعام کیا اور انعام یافتہ لوگوں میں پہلا نمبر نبوت کے اور دوسرا صدیق کے گھرانے کا ہے. قرآن کی ترتیب پڑھ کے دیکھیے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. پیغمبر کا انتخاب دیکھیے، خدیجہ کا انتخاب، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، پھر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. شوہر فوت ہو گئے، بیوہ ہوئی، بیوی کے انتخاب میں شریعت کا خیال، قوم کا رکھتے ہو رکھو، مال کا رکھتے ہو رکھو، حسب و نسب کا خیال رکھتے ہو رکھو، خوبصورتی کا خیال رکھتے ہو رکھو. یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن فاظفر بذات دین کو ترجیح دینا. دین کے بعد یہ ساری چیزیں مل جائیں تو سونے پر سہاگہ. دین نہ ہو سب کچھ مل جائے تو سمجھو کہ زندگی برباد ہو. رفیق حیات بناتے وقت یہ زندگی کا ساتھی ہے، یہ جیون ساتھی ہے، یہ رات کا دن کا ساتھی ہے، یہ جلوت و خلوت کا ساتھی ہے. اس سے نسل تمہاری بڑھنی ہے، تمہاری یہی بچوں کی ماں بننے والی ہے، داتی اور نانی کے مقام پہ آنے والی ہے. کل اسی نے تمہارے گھر کی زینت بن رہا ہے. لہذا انتخاب کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ میرے بہن کی بیٹی ہے یا میرے بھائی کی بیٹی ہے، اخلاق و کردار کو لازم حصہ بنائیے، وگرنہ زندگی پر پچھتاوا ہوگا. پیغمبر کے رشتوں کا انتخاب دیکھیے. پیغام نکاح بھیجا ام سلمہ کو، ام سلمہ کا جواب آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بچے. ابو سلمہ کی نسل چھوٹے بچے ہیں میرے،
میں بچے پالا گی یا تہاڈی خدمت کراں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ بچوں کو پالنے کے لیے تو محمد نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں پالوں گا تیرے بچے۔ ہن کوئی نکاح ہو بھی جائے تو پچھلے ملنے کو نہیں دینا، یہ پچھلے شور سے آیا ہے بچہ، وہ یہاں آ نہیں سکتا، وہ مل نہیں سکتا، تو مل سکنا چاہیے، پوترے وہ نہیں مل سکتا۔ نانا جفا پائی پھرتا ہے، دادا جفا پائی پھرتا ہے، میں نہیں ملن دینا، بس تو کیوں نہیں ملن دینا؟ نطفہ اس کا، بیٹا اس کا، نسل اس کی، نسب اس کا، ولدیت اس کی، بچہ اس کا، اور تو نہیں ملنے دے۔ یا تو جرت مت کر، اس کی نسبت ولدیت بدل، قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ جب باپ بدل نہیں سکتا، تجھے کس نے حق دی ہے کہ اس کے بیٹے کو باپ کو نہ ملنے دے؟ بڑے بڑے اہل حدیث پہلی صفوں کے نمازی نہیں ملنے دے، بڑے بڑے مولوی نہیں ملنے دے۔ نبی علیہ السلام میں یتیموں کو پالنے کے لیے ہی تو نکاح کر رہا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی میری طبیعت ترشی سختی ہے کہ تہاڈی شان بڑی اونچی، جی میں تہاڈی بیوی بن جا تے گارج کدے تلخی ہوئی جاندی ہے فطرت، تے تہاڈی تے شان ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں تو آواز بلند نہیں ہو سکتی، میری آواز بلند ہو جائے گی، کہیں تمہاری شان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکل جائے، میرے تو اعمال تباہ و برباد ہو جائے۔ میں سخت طبیعت کی ہوں، ابو سلمہ نال گزارا ہو جاندہ سی، تہاڈے نال اس طرح تو گزارا نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ٹھیک ہے کدے کدے بول لیا کری، میں چپ کر جاؤں، کوئی گل نہیں، تلخی ہوتی رہتی ہے، فطری بات نہیں۔ ایک خاتون آئی سی نا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لا کے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا شور دیئے تا ضروری ہے فرض ہے میں اجے نکاح نہیں کی، میں جوانا باقرہ وہاں چکواریاں جے نکاح نہیں کی، سنیا شور دی کو خدمت کرنا اطاعت کرنا ضروری ہے، کتنی ساری ضروری ہے، میں تھوڑی طبیعت ہی سخت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا شوہر نو زخم آ جائے تے زخم دے وچ پیپ پہ جائے تے تو زبان نال چٹ بھی لوے نا تاں بھی تو دا حق نہیں ادا کر سکتا۔ آندھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت اس طرح دی اطاعت نہیں مندی، میں پھر نکاح کر دیئے ہی نہیں۔ یعنی فرمایا کوئی گالی نکاح کر لے، کچھ سن لے بھی دے کوئی سنا لے۔ آج کل بہنہ بیٹھی آندھی ہیں جتنیاں سنائے گا اتنیاں سنا گا، جیسے خاندان دا تم ہے اسے خاندان تھی میں، ایک سنے گا یہ سنائے گا تو دو سناوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت میں تلخی ہے، سختی ہے، نہیں برداشت کر سکاں گی شوہر کی کوئی بات، جواب تے پھر دینا پڑا تو پھر اس طرح نہ کرا، میں نکاح نہ کرا، نہ نکاح ہوئے نہ شور ہوئے نہ ہی نافرمانی ہوئے، نال محبوب جی وعدہ کرنی آن نکاح بھی نہیں کرا گی لیکن جوان رہ کے زنا بھی نہیں کرا گی، یہ وعدہ کرتے ہو زندگی پر ایسے ہی گزارا کر لوں گی، شوہر کے بغیر نکاح کے بغیر بدکاری کا وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ نہیں کروں گی، لیکن یا رسول اللہ مجھے شوہر کی اطاعت مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں کسی کے ساتھ میں تیرا نکاح کرا دے تو، فرمایا نہیں اگر تیری طبیعت میں تلخی ہے نکاح نہ کرنا بہتر ہے لیکن شوہر کی نافرمانی کی اجازت نہیں۔ سنت نکاح اگر نہیں ہو سکتی یہ تو ایسا بنایا نا حج نہ کرنی ہوئے تھی، فرض تو ایسا کیتا ہے نکاح حج نہ کرنی ہوئے، حج کرا ہو جی میں جی فرض ادا کرنا کیڑا بچیاں دی شادی کرنی، بچیاں دی شادی سنت ہے حج فرض، وہ جی فرض ادا کرنا فرض کادا
نماز فرض نہیں جانے جی تے میں آگے تو حج تو پہلے نماز چھوڑ دے بھائی یہ فرض یہ پڑھ لینا جڑی پڑھ لینا تو میں کہ نکاح بھی کر دے جی میں نماز تے کوئی خرچ نہیں جی نکاح تے بھی کوئی خرچ نہیں نا تو 5 10 15 لاکھ جڑا اکٹھا کی تو حج نہیں کرتا اس واسطے کہ میں نکاح کرنا تو نکاح میں جہیز دینا چاہتا رسمیں لینا چاہتا ہے نیوندرے ڈالنا چاہتا ہے ہندو اور سکھوں کی وہ رسمیں وہ مہندیاں کرنا چاہتا ہے وہ غیر شرعی طریقے مربیہ طریقے غیر مسلموں کے وہ اختیار کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے تو بیت اللہ کی حاضری چھوڑ کے بیٹھے اسلام گھروں میں آنے دیجئے معاملات میں آنے دیجئے اسلام صرف نماز کی حد تک نہیں اسلام گھر کے پورے وجود کے پورے کا پورا وجود ادخلوا فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو نہیں آپ نے اجازت دی نکاح کی اطاعت نافرمانی کر لے نہیں سنیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا محبوب جی میرا نکاح یہ توڑی آفر نو پیغام نو میں قبول فرما لوا پھر میری طبیعت اندر سختی ہے ترشیے کہ توڑے نکاح دے آن تو بعد توڑی زوجہ بڑھن تو بعد ام المومنین بڑھن تو بعد کہ دے ایسا ہو جائے کہ دے من غصہ ہی آ جائے اس طرح کوئی عورت آدھی نا میں نو مرض ہے بلڈ پریشر ہے کسی لئے میں غصہ چاڑ جاتا یا رسول اللہ میری طبیعت تلخی آ جاتا نبی علیہ السلام ام سلمہ تو دعوت نکاح قبول کر میں دعا کرنا اللہ تیری طبیعت محمد واسطے نرم کر دے گا تو ساڑھے گھر آئیں گی اللہ تیرا غصہ ہی ختم کر دے گا غصے والی عورت کدے رشتہ دیکھ لیا کرو پچھو بار تورا سسر کتنا کٹین دے وہ دے مطابق ہے وہ فیصلہ وہ ساڑھے کو استاد ہے وہ ایک واقعہ سنان دے نکاح ہویا نا شادی ہوئی اجی تک تو شادی تے ہی آگے عقیقے تے پہنچنے تے پھر ختم کرنے وہ شادی ہوئی تے پہلے داڑے جدو رات میاں بی بی بیٹھے کمرے وہ ساکے بس زندگی تو بھی گزارنی ہے میرے نال تے میں بھی گزارنی ہے تیرے نال توجہ ہے کوئی تیرے کوئی یہی گال ہوئے نا جنہوں میں برداشت کر لوا تو اپنی کوئی گال برداشت ہے میں تنا اپنی چاہتا سی وہ ساکے برداشت وہ زنانی کہنے لگی میں نے گھارج رہ کے کوڑ کوڑ کرن دیا آدھا میں ہر ویلے کوڑ کوڑ گھر بھی کواری بھی میں کوڑ کوڑی کر دی رہی ہوں گھر میری ابے نہ لڑائی ہو جاندی براہمہ نہ لڑائی میں کوڑ کوڑ کرن دی من بڑھیا ہو سکے سنا کوئی تیری عادت بھیڑی ہوئے پوری ہو سکے میں نے سال بعد ایک باری گھچیچی چڑھی جڑا میاں ہی نہیں ہو سکے میں نے سال بعد ایک دن گھچیچی چڑھ دی تو کوڑ کوڑ کر دی رہے میں نے کوئی پرواہ لیکن اس دن نہ کنی جس دن میں اس دن تو کوڑ کوڑ کی تھی نا پھر کام خراب وہ سال ہکا دن چھڑ دن اس آگے پر ٹھیک میں گھچیچی والے دن تھوڑا جا خیال کرے تو کوڑ کوڑ برداشت کیتی رکھی کوڑ کوڑ کیتی رکھی انہیں پورا سال روز حل جوڑ جائے حل جو پہ دے ایک تروڑ نا ایک سوٹی جڑے ہو داندہ واسطے رکھ دائی انہوں کی آندے ہو وہ نال لئی آوے دے چرپائی دے ہیٹ چرک یہ دن ہوئے نا سال پورا تو کوڑ کوڑ سن کے تھکے ہوئے آیا جدو سال پورا ہے انہیں چلو چکی نا سوٹی تھے انہیں شروع کیتا بسم اللہ پڑھ جدو ایک سوٹی بنی دوجی چاہیے اس آگے لگتا ہے گچیچی چاڑی اس آگے بہن انہوں گچیچی چاڑی جدو 2-3 سوٹیاں ٹوٹیا نا تو تلو آن دیئے بعد جب کوئی گچیچی جا ختم کرے تو سانے کوئی کوڑ کوڑ ختم کرنے پیڑ بہن دی ہو سکے تیری کوڑ کوڑ گئی ہو سکے میری کوڑ کوڑ گئی ہو سکے میری پھر گچیچی گئی آج تو بعد نہ تو کوڑ کوڑ کرنی تے نہ میں نے گچیچی چاہی محفوظ رہیے گھر دے ماحول لو پاکیزہ کی انتخاب دے وقت اب ایک حدیث پاک میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے کا عورت آئیے خاتون صحابی عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ نے نکاح دا پیغام بھیجے، ایک امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ حسانہ نا امیر معاویہ کیا کہ نا رضی اللہ تعالیٰ، ہر جمعہ کوئی نہ کوئی حدیث پڑھ چھوڑی پڑھو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بچوں کے نام رکھو امیر معاویہ، اولادوں کے نام رکھو امیر معاویہ، ہر گھر میں ہو معاویہ، ہر گلی میں ہو معاویہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مظلوم صحابی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے، یہ دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں درمیان صلح کروائے گا۔ وہ امیر معاویہ کے لشکر کو رسول اللہ نے اپنی امت کا عظیم لشکر قرار دی ہے۔ دوسری حدیث صحیح البخاری میں فرمایا بحری بیڑے پہ میری امت کے کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا جو بحری بیڑے پہ چڑھے گا جہاد کرے گا، وہ سارے کا سارا منظر میں نے دیکھا ہے، وہ سارا گروہ جنتی ہوگا۔ بحری بیڑا بنانے والا بھی امیر معاویہ ہے، سوار ہونے والا بھی امیر معاویہ ہے۔ اور حدیثوں تو انتے ویسے ہی پیار کرنا چاہیے تھا۔ امیر معاویہ ساری زندگی شادی نماز تو بعد ایک ویتر پڑھ دے، ترہ تو سے بھی کدی نیڑے نہیں گئے۔ امیر معاویہ زندگی پر ایک ویتر پڑھتا ہے۔ پوچھا گیا امیر معاویہ ایک ویتر پڑھتے ہیں، فرمایا اس کو نہ پوچھو، وہ تو صحابی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے۔ تو سنیے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ نے من نکاح دا پیغام بھیجے ہیں، ایک ابو جرحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا چو میں کدھر پیغام قبول کراں؟ نبی علیہ السلام نے جدوں بات سنی آپ نے فرمایا دعا نال نکاح نہ کری، میرا مشورہ ہے دونوں کے ساتھ نکاح نہ کرا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا تم مالدار گھرانے دی خاتون ہے، امیر معاویہ کو مال کوئی نہیں، جا کے پریشان ہوئے گی، یہ کف کا بھی خیال ہے، ایویں اللہ تھللے نکمے بندے نو رشتہ نہ بڑھا دیتا، یہ تو ایمان عقیدہ بھی دے کاروبار بھی دیکھو، وہ دے حرکات و سکنات بھی دیکھو، کام کرتا ہے کہ نہ کھٹو ویلا رہے۔ یہ بھی حدیث میں اے نہیں بات اسی کار چھوڑو جی اللہ پھر بہتر کرے، تو پہلے کیوں نہیں کرے تھا کہ اللہ بہتر کرے جی پھر ایک کار لے، پھر کیوں کرے؟ پہلے کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے۔ جو بیوی کے نان نفع کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، مانگ رہا ہے کسی سے، بھائیوں سے اور باپ سے مانگ کے جس نے گزارے کرنا ہے، یہ بیوی کے حقوق کیسے ادا کرے؟ یہ بیوی کے نان نفع کا کیسے ادا کرے گا؟ لہذا ضروری ہے کمائے، فارغ نہ ہو، نہ کھٹو نہ ہو، کاروبار کرتا ہو، جانتا ہو، گھر کو سنبھال سکتا ہو، کل اولاد ہو جائے گی، ان کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہو، خرچہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء، یہ قوام ہے، نگران ہے، حاکم ہے، یہ کیسے کما کے کھلائے گا؟ باپ پر لازم ہے بچی کا رشتہ کرتے ہوئے، داماد کا انتخاب کرتے ہوئے یہ جناب پوری طرح جانچ پڑتال کرے، یہ بچہ جس کو رشتہ دے رہا ہوں یہ کاروبار میں کیسا ہے، تعلیم میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، کردار میں کیسا ہے، عقیدے میں کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھئے۔ نبی علیہ السلام کے رشتوں کو دیکھئے، جب عثمان کو رشتہ دیا تھا تو پیغمبر کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، عثمان کے گھروں میں لہنیں تھی اونٹوں کی لگی ہوئی۔ دو رشتے رسول رحمت نے دی، یقے بعد دیگر، پھر سیدنا علی کو دیا کیا دے؟ فرمایا تھا فاطمہ ٹھیک ہے مال نہیں ہے، علی سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا رسول محبت کرتا ہے، اس کے انتظام انسلام میں میں مدد کروں گا، کہیں رشتے کی بنیاد پر قربانی دینا پڑتی ہے تو دے جاؤ۔ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، چچے کا بیٹا ہے، غریب ہے، قربانی دینا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، قربانی دے جاتے۔ میں ایسی بہن خاتون کو بھی جانتا ہوں جس کے چاچے کے بیٹے کے دونوں پاؤں نہیں، دونوں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے، لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے، بالکل پاؤں نہیں ہے، چھوٹی سی ریڑی ہے، اس پہ بیٹھتا ہے،
پڑھا لکھا ہے، تو چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ باہر کرنا چاہا، بیٹی بول پڑی، بیٹی کہتی ہے ابا جی ایک سوال کرنا چاہتے ہو، میرے چاچے کا بیٹا معذور ہے، اس کے ہاتھ و پاؤں نہیں ہے، پوری برادری میں قوم میں کوئی باہر سے اس کو رشتہ دے گا؟ فرمایا بیٹا وہ تو معذور، اس کو کون دے گا؟ فرمایا مجھے دے دو، میں قربانی دیتی۔ آج بھی وہ خاتون جو ہے اس کو ریڑی پہ اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے، خدمت کرتی ہے اور ہاتھوں سے کما کے اس کو کھلاتی ہے اور کہتی ہے جتنا سکون مجھے اللہ نے اولاد بخشی ہے، ہیروں جیسے اللہ نے بیٹے بخشے ہیں، اب کاروبار کرنے لگ گئے ہیں، اللہ نے ساری وہ چیزیں پریشانیاں ختم کر دی ہے۔ قربانی کا برادری کے لیے، قوم کے لیے، معذور کے لیے کبھی دینا پڑے تو انسان دے جاتا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا، مکان نہیں تھا، فاطمہ الزہرا کو دینا میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قربانی تھی۔ فرمایا آئے فاطمہ علی کے پاس ٹھیک ہے مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، ایک خاندان کے اندر مال دولت کی کثرت ہے، غریب کو دے دو گے، ہو سکتا ہے وہ بچی اس کے ساتھ گزارا نہ کرنا، کف کا خیال رکھیں، برابری کا خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ ٹھیک ہے میرا صحابی ہے، پیارا ہے، ہر شان مقام موجود ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو جا کے پریشان ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو جرم سے کر لو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ او دے کی نقص ہے۔ فرمایا میرا صحابی ہے نا، جانتا میں ہوں، اس کی پہلی بھی شادیاں ہوئی ہیں، اس کی کچھ گلے پہنچے ہیں، وہ بیویوں کو مارتا ہے، میں تجھے مارے اور میں مشورہ دے دوں؟ میں نہیں مشورہ دیتا، وہ مارتا ہے بیویوں کو، لہذا میں محمد پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ زید ہے، ثابت اس سے نکاح کر۔ وہ نہیں ہے دونوں کہ ان سے تو رشتہ کرے، مارتا ہے جیڑا بندہ بیوی نے مارتا ہے تو اڈے چوبلا ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ چکو، ایڈے شریف بیٹھے ہو تو سارے ہر بندے مارے ہوئے، چلو جنہیں نہیں نہ چکنا میں سمجھنا انہیں ضرور مارے۔ بیویوں کو مارنا یہ بھی کوئی کمال ہے۔ جاؤ پوچھو اماں عائشہ کو، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برادری کو لون جا کے تسی بارو پوچھ کے برادری جا کے تو بیوی کو پوچھے بس سنا تو انہیں پھر او دسنا تھوڑی اگل دروازہ کٹ آیا گیا۔ فرمایا اماں جی نبی علیہ السلام گھر کے میں رہن دے نبی علیہ السلام گھر اندر کے میں رہن دے۔ اماں جی عائشہ جواب سنیے، فرما دیا نے بکریاں دا دو خود دو لین دے نے، جوتی مبارک ٹوٹ جائے ٹانکا لا لین دے نے۔ گھر کے کام کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد میرے مرشد گھر میں جب رہتے ہیں فکان بشر من البشر، اس طرح ایک عام انسان رہتا ہے ایسے رہتے ہیں اور گھر کے کاموں میں عائشہ سے مدد کرتے۔ گھر کا ماحول فرمایا میں تم سب سے اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ قربانی کا دن آتا ہے، قربانی اپنی طرف سے کرتے، گائے ذبح کی رسول اللہ نے منا، بیویاں کچھ ساتھ تھی کچھ سارے، اکثر بیویاں جو تھیں ادھر وہ مدینہ باقی بیویاں جو آپ کے ساتھ تھی، آپ نے منا میں قربانی ذبح کی ایک گائے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا یہ میری طرف سے ہے، یہ میری ساری بیویوں کی طرف سے، میں پوری گاں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ گھر کا ماحول جو آپ نے فرمایا نا خدیجہ سے مجھ پہ کمبل اڑائی، فرمایا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوب جی اللہ کو رسوا پریشان نہیں کرے گا، کیوں؟
تسی غریباں دی مدد کرنے والے غریباں دی مدد کرنے والے پہلے دن ہی فرمایا سی نبی علیہ السلام نے اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نبا گزارا نہ ہو سکے فرمایا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسی مالدار ہو تے میرے کول مال موجود نہیں فرمایا محبوب جی ہے جڑا میں مال نہ لے کے آئی ہاں جڑے اونٹ تے بکریاں تے غلام میں لے کے آئی ہاں جڑا سونا تے چاندی میرا اپنا ذاتی مال ہے میں ذاتی کاروبار کرتی سا میرا جتنا ذاتی مال ہے سیدہ خدیجہ بیوہ سن پہلے سور فوت ہو چکا سی فرما جتنا بھی میرا مال ہے محبوب جی فرما آج تو بعد میرا مال نہیں ہے میرے محمد مصطفیٰ دا مال ہے نبی علیہ السلام اگلی بات جڑی ارشاد فرمائیے فرمایا ہے خدیجہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منو عادت ہے کہ کوئی غریب و مسکین یتیم مستاق دروازے تے آ جائے میں واپس نہیں کیتا کردہ ہونا تے میرے کل مال نہ ہوئے تے پھر تیرا مال ہوئے فرمایا محبوب جی میرے مال اندر تصرف دا تو پورا حق حاصل ہے جس طرح چاہو میرا مال اللہ دے راہ اندر صدقہ کر دو خیرات کر دو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اعتراض نہیں دوستو جڑا میں پیغام دینا چاہنا سا اس مختصر وقت دے اندر کہ کوشش کرو پورے اپنے والدین بھی یہی مسئلہ سمجھاؤ آپ بھی اس مسئلے تے ڈٹ جاؤ قائم ہو جاؤ کہ بیوی دا انتخاب کر دیا ایمان تے عقیدے دا خیال رکھیے بیوی دے انتخاب دے اندر دا اخلاق و کردار دا خیال رکھیے پردے دا حیاء دا خیال رکھیے جڑے پیچھے پردہ نہیں کر دیا آگے پردہ کیویں کرے گی جڑے پیچھے ماں نال بد سلوکی کر دی تیرے نال کیویں اخلاق نال پیش آئے گی جڑے ماں نو بران دی تینوں کیویں تیرے نال پیار کرے گی جڑے بھائیاں دے بارے باپ دے بارے توہین میں جملے کستی ہے شور دا کیویں احترام کرے گی وہ دی زبان دیکھیے جویں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے نبی علیہ السلام دے بارے کانا خلق القرآن کہ قرآن پڑھو یہ گھر کی گواہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیوی دے انتخاب تو بعد پھر اللہ گھر اندر بیوی لے آئے تے دعا کیجئے رب حبلی من الصالحین اللہ بیوی کے انتخاب میں پوری امانت دیانت سے ہم نے اخلاق کو کردار کو دیکھا ہے میرا نکاح شادی ہو گئی ہے اللہ اب دعا ہے کہ ہم اس جوڑے کو اے اللہ ایسا شیطان سے بچا ہوا شیطان کے شر سے محفوظ اے اللہ نیک بیٹا صالح بیٹا عطا فرما دے یہ دعا ہے اور ایسا پھر بیٹا اللہ تو دے جے دعا کرو ایک دی دعا ہے ابراہیم رب حبلی من الصالحین اللہ نے ایک بیٹا دے اللہ نے دی ہے اس کی نیکی کا کون سی جگہ ہے جہاں اسماعیل کی نیکی کا تذکرہ نہیں بیٹا تھا نا اسماعیل نام روشن کر گیا کس کا ابراہیم کا نام خود روشن تھا لیکن بیٹے نے جو کردار عطا کیے اس کی وجہ سے ان کے نام کو اور چار چاند لگے بیٹا ایسا جو باپ کی عزت کے سبب بنے اضافے کا عزت کا اکرام کا ذریعہ بنے ایسا بیٹا نہ ہو روزانہ کبھی تھانے سے خبر ہے یہاں گرفتار کبھی شراب پی رہے کبھی جوا کر رہے چوکو چوراہوں میں رات 3 بجے آ رہا ہے دروازہ کٹکھٹاتے ہو جل کے سڑ کے اس کو اندر آنے دیتے ہو ساری رات موبائل پہ بیٹھا ہے سویرے سویا ہوا ہے یا اللہ نیک بیٹا عطا کر دے نیک صالح اولاد عطا کر دے اگر نہیں ہے صالح تو اللہ جن کو دی ہے ان کی اولادوں کے دلوں کو تبدیل فرما صالح کر دے صالحیت ان میں پیدا کر دے اولاد ہو باعث فخر حدیث سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مومن دی مثال ایک درخت دی مانے دے ایک جنگل کا درخت ہے مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے سارے صحابہ گویڑ لا رہے ہیں یہ درخت کیڑا ہو سکتا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرماد رہے میرے دل میں آ گیا میرے علم میں آ گیا کہ یہ درخت کھجور کا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا
نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام نے جواب نہ دیا، کسی نے جواب نہ دیا، فرما لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت سرسبز و شداب رہتا ہے، موسم بہار و خزاں و سرما و گرما ہمارا ہمیشہ سرسبز و شداب رہتا ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم دور جنگلوں کے درختوں کی طرف سوچ رہے تھے، یہ خیال ہی نہ تھا کہ مدینے کے ہر گھر میں جو کھجور ہے اس سے مراد یہ ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں تو تھا، علم میں تھا، لیکن میں نہ بتا سکا، جب میں باہر نکلا نبی علیہ السلام صحابہ کو بتایا اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا اس کے مراد تو کھجور کا درخت ہے۔ جب باہر نکلے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اپنے باپ عمر کو کہ اے عمر بن خطاب، ابا جی میرے علم میں تھا لیکن میں نے جواب نہ دیا، ابو بکر و عمر آپ کے احترام میں، ابو بکر کے احترام میں جواب نہ دے سکا۔ فرما بیٹا اگر بھری محفل میں تو جواب دے دیتا، عبداللہ بن عمر میرا بیٹا جواب دے دیتا، پورے صحابہ امت کے سامنے عمر کی گردن بلند ہو جاتی کہ میرے بیٹے نے مصطفیٰ کے سوال کا جواب دے کے میری گردن کو بلند کر دیا۔ بیٹا ایسا ہو جو تمہاری گردن کو بلند کرے۔ ذرا خیال کرو کہ جس کا بیٹا عالم اور منبر پہ خطبہ دے رہا ہو، باپ پیچھے پڑھ رہا ہو، بتاؤ ساری دنیا اس کے بیٹے کو سن رہی ہوگی، اس کے دل میں کتنا اس کی گردن بلند ہو کہ میرا بیٹا واز کر۔ ایک باپ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اس کے بیٹے کو کوئی جانتا ہے؟ بتاؤ اسماعیل کے بیٹے ایک بیٹا باپ ہے اسماعیل، اس کا بیٹا ہے، دیکھ لیجئے کتنا پیارا ہے بیٹا جس نے باپ کو اپنے نام کا حصہ بنا دیا۔ محمد بن اسماعیل، اسماعیل کا بیٹا محمد ہے جسے زمانہ امام بخاری کہتا ہے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو ایسا ہی بنا دے۔ اللہ جس بیٹے کی ولادت اور عقیقے خوشی میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ اس بیٹے کو ایسا ہی محدث بنا دے، عالم بعمل بنا دے، والدین کے حق میں صدقہ جاریہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ایسا بیٹا بتاؤ کوئی خطبہ، کوئی واز، کوئی درس، کوئی مدرسہ، کوئی جلسہ، کوئی ایسا نہیں ہے جس میں امام بخاری کی حدیث کا تذکرہ نہ ہو اور اس کے باپ کو ثواب نہ پہنچے۔ ہر مدرسے میں ہر طالب علم بخاری پڑھ رہا ہے اور بخاری کو بخاری ہے۔ میرا ذہن خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پرسوں میں رافضیوں کا کلپ سن رہا تھا، انہوں نے کہا تمہاری ساری سیاستہ گستاخیوں سے بھری ہوئی ہے، ہم نہ بخاری کو مانتے ہیں، نہ مسلم کو، نہ ابو داؤد کو، نہ نسائی کو، نہ ترمذی کو، نہ ابن ماجہ۔ جس کفر کو ہم کہتے تھے کہ چھپا ہوا ہے وہ زہر ہو گیا ہے، اعلانیہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہ ہم نہیں مانتے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، بخاری کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، نسائی کو، ترمذی ابن ماجہ کو، ہم تو سوئے ہو۔ بس تم زمیندار میں رہو، بدعملی میں رہو، گناہوں میں رہو، لڑائیوں میں رہو، جھگڑوں میں رہو، فتنوں میں رہو، کاروباروں میں رہو، آپس میں لڑو جھگڑو، شریعت کی مخالفت کرو، شادیوں میں خوشیوں میں غمیوں میں شریعت کی مخالفت کرو، داڑیوں کو مڈواؤ کٹواؤ، پوچھو بتلاؤ دشمن کہاں پہنچ گئے، کہتے ہیں ہم پوری سیاستہ کو نہیں مانتے۔ اعلانیہ کہا کل رافضیوں نے پریس کانفرنس میں کہ ہم پوری سیاستہ کو نہیں مانتے۔ یہ صورتحال ہے۔ بیٹا ایسا ہو تمہارا کہ تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہارا سر فخر سے بلند ہو۔ پیغمبر کے باپ عبداللہ کو کون جانتا تھا اگر بیٹا محمد نہ ہوتا؟ دیکھ لیجئے بیٹا عظمت والا ہے، شان والا۔ ابراہیم کی عزت میں اضافہ اسماعیل نے، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کو پڑھیے، لقمان کے بیٹے کی سیرت کو پڑھیے، پھر ابراہیم کے بیٹے کی سیرت کو پڑھیے،
سیدنا عمر کے بیٹے کی داستان کو پڑھیے. آج بھی شاید اس اجتماع میں علامہ احسان علی ظہیر کے باپ کے نام کو بہت کم دنیا جانتی. اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لو، علامہ احسان علی ظہیر کہاں دفن ہے آپ کو پتہ ہے؟ بولو جنت البقیع. اور ان کا باپ کہاں دفن ہے؟ بس چپ کر گئے. علامہ شہید جنت البقیع میں دفن ہے. علامہ کا باپ بھی علامہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن. دونوں باپ بیٹا جنت البقیع میں ہے. لیکن یہ بات یاد کرنا چاہتا ہوں، باپ معروف نہیں ہے، بیٹے نے پورے خاندان کے نام کو بلند کر دیا. اب ان کی اولاد ہے، بیٹے ہے، سب کا احترام اکرام کیوں ہوتا ہے کہ پیچھے کون کھڑا ہے؟ ایک بڑا باپ کھڑا. پھر بیٹے نے بھی باپ کے نام کو خراب نہیں کیا، باپ کے نام کی عزت کی لاج رکھا. اولاد بھی ایسے ہو، ایسی دعا کرو اولاد ہو جو تمہاری شہرت کا، عزت کا، اکرام کا ذریعہ و سبب بنے. اور وہ اولاد اللہ کی قسم کہیں نہیں بن سکتی. وہ اولاد مدرسوں اور مسجدوں میں ایسی بنے گی جس کا نام تجھے اور تمہارا نام روشن. مفسر قرآن فوت ہو گیا حافظ صلاح الدین یوسف، جن کی آسن البیان ایک دن سکول نہیں گئے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام کی کوئی الماری ایسی نہیں ہے جہاں شیخ کی تفسیر نہ پڑھی. سکول کی کیا ایسی ہے؟ یہ سارے سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. مدرسوں میں جو پڑھا ہوا ہے آج بھی وہ چہرہ اس کا بتاتا ہے کہ یہ ہے مدرسوں کا پڑھا. آپ میں سارے سکول پڑھے ہوئے، کوئی 2 کوئی 4 کوئی 5 جماعتیں، کوئی 10 جماعتیں، کوئی 8 جماعتیں. یہ سارے سکول نے دیے ہیں. یہ جو 4 5 سٹیج پر بیٹھے ہیں وہ مدرسوں نے دی ہے. مدرسے والے ممبر پر بیٹھے، سکولوں والے سامنے. سکول کالجوں نے کیا دیا جس پہ فخر کرتے ہو؟ یہ آپ کے وقت کے محدث ہے حافظ شریف صاحب فیصل آبادی، ایک دن سکول نہیں گئے. ستیانہ بنگلہ کے عظیم شیخ عبداللہ امجد چھتوی صاحب ایک دن سکول نہیں گئے. مفسر تھے، محدث تھے. سکولوں سے کیا ہے؟ سکولوں نے کیا دیا ہے؟ فواد چودھری یہ سیستان دیا ہے، عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، دیکھ لو. وہ کہتے ہیں وہ لوٹ گئے، وہ کہتے ہیں وہ لوٹ گئے. مدرسوں نے کیا دیا ہے؟ داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی، عبد القادر روکڑی رحمت اللہ، اور حافظ عبداللہ شیخوپور، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپور، مولانا معین الدین لکھوی، علامہ احسان علی ظہیر شہید، حافظ محدث محمد محدث گوندلوی. یہ مدارس نے یہ پڑھ لو. علامہ پروفیسر ساجد میر، یہ مدارس پڑھیے. حافظ محمد سعید، یہ مدارس. عبد الرحمن مکی صاحب، یہ مدارس کی پیداوار. جن کے نام روشن ہے وہ مدارس. پڑھیے مناظر اسلام، حافظ عبد القادر روکڑی، عبداللہ محدث روکڑی، حافظ عبد الغفار روکڑی، حافظ عبد الوہاب روکڑی. یہ سارے علماء کبار بزرگ شیوخ، یہ سارے مدارس. علامہ ارشاد القصری، مولانا محمد یونس بٹ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، حضرت عصری صاحب کی حفاظت فرمائے. حافظ مسعود عالم صاحب، یہ سارے مدارس نے. باقی سارے کالجوں میں چلے جائیں آپ، کچاری میں جتنے بیٹھے ہیں سکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے. ہسپتالوں میں چلے جائیں، سکولوں کالجوں، ریڈیوں پہ چلے جائیں، سارے سکولوں کی پیداوار. جتنے موچی جوتیاں گانٹ رہے ہیں یہ سارے سکول نے دی.
جتنے چھلیاں بیچ رہے ہیں یہ سارے سکول نے دی ہیں، جتنے کلفیاں بیچ رہے ہیں یہ سکول کی پیداوار ہے، جتنے برف کے گولے بیچ رہے ہیں یہ سارے سکولوں کی پیداوار ہے، جو ممبر پہ قال اللہ و قال رسول کہہ رہے ہیں یہ مدارس کی پیداوار ہے۔ بچوں کو مدارس کا رخ دیجئے، مدارس میں علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، نام کی روشنی ہے، آخرت کی سوار ہے، یہ سب کچھ مدارس میں آپ کو نصیب ہوگا، مساجد میں نصیب ہوگا۔ چھوڑ دیجئے دنیا کی کیا حیثیت، دنیا کی اللہ کی قسم کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم فرمایا کرتے تھے دنیا پل، اس جہان سے آئے ہو اس جہان کی طرف جانا ہے، گزر جاؤ یہاں کوٹھیاں نہ بناؤ، یہ پل ہے۔ کسی نے ایک دن میں آگے چلا جانا ہے، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 70-80 سال، بس پل ہی ہے، پل کی طرح پل پر عمارتیں کوٹھیاں نہ بنا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ہڈی ہے جس کو منہ کتا ڈالتا ہے، اس کا منہ زخمی ہو کے پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے منہ میں کچھ جاتا نہیں ہے، یہ ہڈی ہے، مارتے مارتے مر جاؤ گے، لیکن آخرت سنوارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اولاد کو ایسی ماں کو تربیت کرو کہ اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام کو روشن کر۔ جب ہم سجادہ کو سنتے ہیں، کہتے ہیں مولا عمر فاروق صاحب سجادہ میرا ہے، مولا عبدالرحیم صاحب سجادہ کیا، مولا یا والا صاحب، کسی طرح سو ماسٹر دا نام بھی کوئی لیتا ہو، وہاں گجرا والا گجرات میں بیٹھ کے کہ فلاں ماسٹر سجادہ کہ کون جانتا ہے، نہ ماسٹروں کو نہ پروفیسروں کو، یہ ممبر ہی ہے جو بلند کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو وابستہ کرو، جتنا علم میں مضبوط ہو جاؤ گے اتنا اللہ بلند کر، جتنا علم میں کمی ہوگی اتنے نیچے رہو۔ اونچا جانا چاہتے ہو، اونچا جانا چاہتے ہو اور اونچا جانا چاہتے ہو تو قرآن و حدیث کے علوم میں معرفت تامہ ہو، اللہ تمہارے نام کو پوری دنیا میں روشن کر دے گا۔ اگلے دن میں ایک انگریز کا کلپ سن رہا تھا، انگریزی میں بھارتی اس کو سمجھا رہے تھے، اسے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے قادیانیہ اور تشیع کو پڑھنا ہو تو کس کی کتابیں پڑھے؟ وہ امریکہ کا انگریز مسلمان کہہ رہا تھا اگر آپ نے تشیع کا تعارف پڑھنا ہو تو پاکستان کا علامہ احسان الظہیر کی کتابوں کو پڑھو۔ کوئی جہاں پورے عرب پہ چلے جائے، عرب کا بدو کیوں نہ ہو، اس سے پوچھو پاکستان میں کسی کو جانتے ہو تو وہ کہے گا علامہ احسان الظہیر کو جانتا ہو، اس کا تعارف ہے، وہاں ایک عالم ہوتا تھا۔ شہید ہو، امام مدینہ نے جنازہ پڑھایا، امام مدینہ کی عادت ہے جنازہ پڑھانے کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں، کسی کے میت کو کندھا نہیں دیتے سوائے علامہ احسان الظہیر۔ جنازہ پڑھایا تو امام مدینہ نے خود میت کو کندھا اٹھایا، میت کو کسی نے کہا آج تک آپ نے کسی کو کندھا نہیں دیا، ان کو کندھا کیوں دیتے ہو؟ تو فرمایا یہ دنیا کا آدھا علم ختم ہو گیا، کندھا کیوں نہ؟ یہ وہ شخصیات چاہتے ہو اولادیں ایسی بنے تو مدارس کا رخ کرو، اور مدارس میں بچوں کو بھیجنے کے بعد نگرانی کرو کہ تمہارا بچہ نحو و صرف و ادب میں کیسے، پوری طرح نگرانی کرو تاکہ بچہ مہارت لے کے مدارس سے نکلے، وقت ضائع کر کے نہ نکلے۔ اور میں کہوں گا جوانوں کو کہ اگر چاہتے ہو نام تمہارا روشن ہو، دنیا اور آخرت میں تمہاری اولادیں نام بنائیں، کمائیں، آخرت بھی صبرے، دنیا بھی صبرے، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو۔ کس قدر؟ اگر محنت نہیں کرو گے تو نیچے رہ جاؤ گے، اور نیچے اتنا مقابلہ ہے کوئی جگہ نہیں ملے۔ روزانہ یہاں سے جواب، وہاں سے جواب، وہاں مسجد سے جواب، وہاں مسجد سے جواب، کیوں جواب ہوتا ہے؟ خوبیاں نہیں۔ اتنی خوبی پیدا کرو کہ اونچے ہو جاؤ اور اوپر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، سارا میدان خالی پڑے ہے۔ جتنی خوبیاں ہوں گی اتنا میدان خالی ہو۔
جو محنت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری عزت احترام کیسے ہوگا، سارے مقابلے کے تمہارے سے بہتر لوگ تو بیٹھے ہیں، تمہارا احترام کون کرے گا؟ تم احترام کرانا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خوبی پیدا کرو جو فیصل آباد کے کسی عالم میں، کسی شخص میں وہ خوبی موجود نہ ہو، پھر دنیا دیکھنا آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور وہ علم سے، مطالعہ سے، اساتذہ کے پاس بیٹھنے سے، مدارس کا رخ کرنے سے، اساتذہ کے جوتے اٹھانے سے، خدمت کرنے سے، اساتذہ کے سامنے آواز کو پست رکھنے سے، آنکھیں جھکانے سے، یہ ساری سعادتیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ اس بچے کو جس کے عقیقے کے موقع پر عزیز حذیفہ کو اللہ لمبی عمر عطا فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عالم بعمل بنا، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا، پوری دنیا کو سمجھانے والا بنا دے، اللہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خالق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔